بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل یخرج من ذکرہ المذی کیف یفعل۔ یہ باب ہے اس بات کا کہ جب مرد کے شرمگاہ سے مذی کا خروج ہو تو وہ کیا کرے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کا اختلاف ہے۔ امام محمد ابن مسلم زہری اور بعض مالکیہ اور بعض حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اگر مذی کا خروج شرمگاہ سے ہو تو مرد پر واجب ہے کہ اپنے مذاکیر کو دھوئے اور اس کے بعد وضو کرے۔ دیکھیے، وضو کے سلسلے میں تو جو یہاں دو موقف ہیں کہ ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک وضو واجب ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مذاکیر کو دھونا بھی واجب ہے یا نہیں۔ مذاکیر سے مراد ہے انسان کی، مرد کی شرمگاہ میں جو اعضائے ثلاثہ ہوتے ہیں وہ، یعنی عضو تناسل اور انثى عین، جو اعضائے ثلاثہ ہوتے ہیں مرد کی شرمگاہ میں، وہ مراد ہے مذاکیر سے۔ تو امام ابن زہری اور بعض مالکیہ و حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اس پر مذاکیر کا دھونا واجب ہے، خواہ ان پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، بہرحال واجب ہے۔ ان کی دلیل مصنف علیہ الرحمٰ نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہی ان کی مستدل ہے، جس میں حضور نے فرمایا، مذی کے بارے میں جو سوال ہوا کہ جس کو مذی آئے وہ کیا کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے مذاکیر کو دھوئے اور وضو کرے۔ اس حدیث سے وہ مذاکیر کے دھونے کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں۔ باقی جو دوسرا موقف ہے وہ جمہور علماء اہل سنت، جس میں احناف ہیں، شوافع ہیں اور حنابلہ اور مالکیہ میں سے بعض فقہا ہیں، ان سب کا موقف یہ ہے کہ مذی کے خروج کے بعد صرف وضو واجب ہے، مذاکیر کا دھونا واجب نہیں۔ البتہ جس قدر حصے پر نجاست لگے، ازالہ نجاست کے لیے اس کو دھونا واجب ہے۔ اس موقف پر بہت ساری احادیث ہیں جن کو مصنف علیہ الرحمٰ یہاں پیش کریں گے۔ اصل مسئلہ جو تھا وہ میں نے ذکر کر دیا، اب احادیث کی جو تشریح ہے اس کو میں اس کے ضمن میں ہی ذکر کرتا چلوں گا۔ احادیث دیکھیے، حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا امیۃ بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عياص بن خليفة عن رافع بن خديج ان عليا امر عمارا ان يسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن المزي فقال یغسل مذاکیرہ ویتوضا۔ مصنف کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی امیہ ابن بسطام نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی روح ابن قاسم نے، روایت کر کے ابن ابو نجی سے، وہ روایت کرتے عطا سے، وہ عیاص ابن خلیفہ سے، اور وہ حضرت رافع ابن خدیج سے۔ انہوں نے کہا کہ انا علی امر عمارا، کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھیں۔ تو مزی کے بارے میں پوچھنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ مزی آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں پوچھیں۔ فقال یغسل مذاکیرہ ویتوضا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے مذاکیر کو دھولے اور وضو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کئی طریقے سے آئی ہے۔ اس روایت میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر سے کہا کہ آپ پوچھئے، اور ایک روایت میں کہ حضرت مولا کائنات نے حضرت مقداد ابن اسود سے کہا تھا کہ آپ پوچھئے۔
اور ایک روایت میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا۔ تو مولا کائنات سے یہ حدیث کئی طریقے سے مروی ہے، اور اس کے کئی طریقے سے مروی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مزی آتی تھی، اور آپ اس بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنے میں بہت زیادہ حیا محسوس کرتے تھے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے نکاح میں تھی، تو انہیں بہت زیادہ حیا آتی تھی میں کیسے پوچھوں یہ بات۔ تو آپ نے حضرت عمار ابن یاسر سے کہا کہ آپ پوچھیے، اور ایک روایت میں حضرت مقداد ابن اسود سے کہا، اور ایک روایت میں آپ نے خود پوچھا۔ تو ان روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ مزید جب آتی تو اس کے بعد غسل کرتے تھے، اور خود کہتے ہیں انا رجل مزہ، میں بہت مزی والا آدمی تھا، اپنی اہل کے قریب جاتا تو مجھے مزی آ جاتی۔ تو اب بار بار ایسا کرے اور پھر ہر بار نہاتے تھے غسل کرتے، تو یہ بڑی مشقت اور تکلیف کا سبب تھی یہ چیز۔ تو آپ کو اس بارے میں جلدی معلومات حاصل کرنا تھی، اور ساتھ میں حیا بھی کر رہے تھے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر سے کہا ہوگا آپ پوچھ لیجئے، ان کو تاخیر ہوئی ہوگی تو حضرت مقداد ابن اسود سے کہا بھائی آپ پوچھ لیجئے، اور جب ان دونوں حضرات کو تاخیر ہوئی اور ضرورت شدید تھی تو آپ نے خود ہی پوچھ لیا کہ اس میں کیا کرے، ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اس کو کئی لوگوں سے کہہ کر رکھتا ہے کہ بھائی آپ کر لینا آپ کر لینا، اور پھر جب تاخیر ہو جاتی تو وہ خود ہی کر لیتا ہے مجبور ہو کر۔ تو آپس میں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ واقعہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذاکیر کے دھونے کا حکم دیا اور وضو کا حکم دیا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان غسل المذاکیر واجب على الرجل اذا امضى واذا بال واحتجوا في ذلك بهذا الاثر۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ کچھ فقہا، یہاں وہی حضرات مراد ہے جو میں نے ذکر کیے، اس طرف گئے ہیں کہ مذاکیر کا دھونا مرد پر واجب ہے جب اسے مزی آئے اور جب وہ پیشاب کرے، اور انہوں نے اس بارے میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے اس بارے میں ان سے اختلاف کیا، فقالوا، تو وہ بولے لم یکن ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ایجاب غسل مذاکیر۔ یہاں جو امام طحاوی ذکر کر رہے ہیں، یہاں فقہا کا موقف تو نہیں بتا رہے، البتہ جو پہلا موقف ہے اس کی جو مستدل حدیث ہے اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں۔ موقف تو وہ ہے جو میں نے ذکر کر دیا کہ صرف وضو واجب ہے، مذاکیر کا دھونا واجب نہیں، البتہ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے اس کا ازالہ نجاست کے لیے دھونا واجب ہے۔ جو ان کی مستدل حدیث تھی پہلے موقف والوں کی جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو مذاکیر کے دھونے کا حکم دینا یہ بطور وجوب نہیں، بلکہ بطور ارشاد اور بطور رہنمائی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو زیادہ مزی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضائے تناسل جو ہے، اس کے مذاکیر جو ہے ان میں حرارت زیادہ ہے۔ حرارت کی شدت کی وجہ سے وہ چیز بار بار آ رہی ہے بہت زیادہ رقیق اور پتلی ہو کر، تو ویسے میں کہ اسے برودت چاہیے، اور پانی سے چونکہ برودت حاصل ہو جاتی ہے، جب پانی ڈالتے ہیں تو اعضاء میں سکڑن ہو جاتی ہے اور وہ چیز جم جاتی ہے، پھر اس کے خروج کا اندیشہ اتنا نہیں رہتا ہے۔ تو حضور نے اس قبیل رہنمائی یہ فرمایا کہ اپنے مذاکیر کو دھو لے تاکہ بار بار وہ مزید اس کی نہ نکلے، اور اس کی نظیر مسئلہ موجود ہے، مسئلہ ہدی اور قربانی میں۔ فرمایا کہ دودھ دیتے ہوئے جانور کو قربانی میں بھی ذبح کرنا جائز ہے، اور ہدی جو حج کی قربانی ہوتی اس میں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ اب کوئی دودھ والا جانور خرید لائے جس کے تھنوں میں دودھ تھا، اب یہ کہ اس کا دودھ تو دو نہیں سکتا، ہے نا؟ دودھ دوئے گا تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی فطرت ہے کہ جو دودھ دے رہا ہے اس کا دودھ نکلتے رہنا چاہیے، اگر دودھ نہیں نکلا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے شدید۔ تو اس کے لیے فقہا نے فرمایا کہ اس کے پستانوں پر پانی
کا چھڑکاؤ کرتے رہیں، پانی کے چھینٹے مار دیں تاکہ وہاں ٹھنڈک آ جائے اور اس سے دودھ کسی حد تک جم جائے اور وہ اپنی جو سوران ہوتا ہے اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے، ہے نا۔ جب اس سے بھی کام نہ چلے تو حکم دیا کہ اس جانور کا دودھ دھو لیا جائے اور اس کو صدقہ کر دیا جائے، لیکن پہلے حکم یہ دیا کہ اس کے پستان پر پانی مار دیں تاکہ ٹھنڈے ہو جائے اور وہ دودھ جم جائے۔ تو جیسے یہاں پر ہے ہدی اور قربانی کے جانور میں یہ حکم، ایسا ہی یہ مراد ہے یہاں پر مذاکیر کے دھونے کا حکم بھی اسی قبیل سے ہے۔ تو یہ از قبیل رہنمائی ہے، از قبیل آسانی ہے، از قبیل حل ہے، از قبیل وجوب نہیں ہے۔ فقالو، تو فقہا نے فرمایا لم یکن ذالک من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ایجاب غسل المذاکیر، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مذاکیر کو دھونے کے وجوب کی قبیل سے نہیں تھا، ولکنہ لیتقلص المزی، بلکہ اس لیے تھا تاکہ مزید ٹھنڈی ہو جائے، جم جائے، فلا یخرج، اور نہ نکلے۔ قالوا ومن ذلك وما من ذلك ما امر به المسلمون في الحدی، اور فوقا نے فرمایا اور اسی قبیل سے ہے وہ جس کا مسلمانوں کو ہدی کے بارے میں حکم دیا گیا، اذا کان له لبن، کہ جب اس کا دودھ ہو ہدی کا، تو کیا حکم دیا گیا، ان ينضح ضرعه بالماء، کہ پانی سے اس کے پستانوں پر چھینٹے مار دیے جائیں، لے تقلص ذالک فی، تاکہ ان میں دودھ ٹھنڈا ہو جائے، جم جائے، فلا یخرج، اور بار بار نہ نکلے۔ تو اب یہ تو ان کے اوپر مستدل حدیث کا جواب ہو گیا، جو موقف ان کا تھا دوسرے والوں کا، جمہور اہل سنت کا، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہاں سے مصنف اسی کی دلیلیں لے کر آئیں گے کہ مذاکیر کا دھونا واجب نہیں ہے، صرف وضو واجب ہے، اور جس قدر حصے اپنے اصل لگی ہو اس کا دھونا واجب ہے۔ وقد جاءت الآثار متواترا بما يدل على ما قالوا فمن ذلك، اور آثار حد تواتر کے ساتھ آئے ہیں اس پر، اس معنی کو لے کر جو دلالت کرتا ہے اس پر جو ہم نے کہا، فمن ذالک، تو اسی قبیل سے ہے وہ حدیث جو ہم سے بیان کی ابن ابو داود نے۔ حدثنا ابن ابی داود و ابن ابی عمران قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبیدة بن حمید عن الأعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال علی رضی اللہ تعالی عنہ كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فيه الوضوء۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود اور ابن ابو عمران نے، ان دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عامر ابن محمد ناقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبیدہ ابن حمید نے، روایت کر کے عامش سے، وہ روایت کرتے ہیں حبیب ابن ابی ثابت سے، وہ سعید ابن جبیر سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ انہوں نے کہا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بہت مزی والا مرد تھا، فامرت رجلا، تو میں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھے، فقال فی الوضو، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں صرف وضو ہے۔ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال اخبرنا العامش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال سمعت يحدثه عن أبيه قال كنت أجد مزيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك وإني استحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله فقال إن كل فحل يمضي فإذا كان المني فيه الغسل وإذا كان المزي فيه الوضوء۔ ہم سے حدیث بیان کی صالح ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن منصور نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی آمش نے، روایت کر کے منصر ابو یعلا سوری سے، وہ روایت کرتے محمد ابن حنفیہ سے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا، منذر نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سنا، یعنی محمد ابن حنفیہ کو سنا حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے والد سے، یعنی مولا کائنات سے روایت کر کر، قالا، کہ ان کے والد نے کہا کنت اجد مزین، کہ میں مزی پاتا تھا، فامرت المقداد، تو میں نے مقداد کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں، واستحییت ان اسألہ، اور مجھے حیا آتی تھی حضور سے پوچھنے میں، لأن ابنتہ عندی، اس لیے کہ ان کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی،
فسألہ، تو مقداد نے حضور سے پوچھا، فقال، تو سرکار نے فرمایا، ان کل فاعل یمزی، کہ ہر جوان کو مزی آتی ہے، فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ، تو جب منی آئے تو اس میں غسل ہے، اور جب مزی ہو تو اس میں وضو ہے۔ اب اس حدیث میں کہتے مقداد نے پوچھ لیا تھا، تو جو تشریح میں نے کی یہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان حضرات نے پوچھ کر مولا کائنات کو بتانے میں تاخیر کی ہو، اور اس درمیان مولا کائنات نے پوچھ لیا ہو، یا ان سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا ہو، مولا کائنات نے پوچھ لیا ہو اور انہوں نے بھی پوچھ لیا ہو، ایسا ہوتا رہتا ہے، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة بن قدامة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال توضأ وغسله۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن رجا نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زائدہ ابن قدامہ نے، روایت کر کے ابو حسین سے، وہ روایت کر کے ابو عبد الرحمن سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بہت مزی والا مرد تھا، اور میرے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، تو میں نے ایک شخص کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرے اور اس کو دھو لے۔ اس کو دھونے سے مراد اس حصے کو دھونا ہے جس پر نجاست لگ چکی ہو، مزی لگ چکی ہو۔ حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل۔ ہم سے حدیث بیان کی صالح نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، روایت کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی یزید ابن ابو زیاد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن ابو لیلہ نے، مولا کائنات سے روایت کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مزی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو ہے اور منی میں غسل ہے۔ حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن حاني بن حاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت إذا أمزيت اغتسلت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء۔ ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن نصر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی فریابی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، روایت کر کے حانی ابن حانی سے، وہ روایت کرتے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بہت مزی والا مرد تھا، فکنت اذا امزیت، تو جب مجھے مزی آتی اغتسلت، تو میں غسل کرتا تھا، سالت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا فی ہل وضو، اس میں وضو ہے۔ آگے بیٹا وہ حدیث کہ حضرت علی غسل بھی فرماتے تھے اور آپ نے خود پوچھا تھا۔ میں نے کہا نا کئی طریقے سے یہ حدیث ہے، اس کی وہی تشریح توضیح ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں۔ حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اسرائيل تحويل السند وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسرائيل ثم ذكر باسناده مثله۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن رجا نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی اسرائیل نے، تحویل سند، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن ربیع مؤذن نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی کی مثل حدیث ذکر کی۔ حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة قال حدثنا ركين بن الربيع الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت المني فاغتسل۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن رجا نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زائدہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی رکین ابن ربیع فزاری نے،
انہوں نے روایت کی حسین ابن قبیصہ سے، وہ روایت کرتے مولا کائنات سے کہ آپ نے فرمایا میں بہت مزی والا مرد تھا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اذا رأیت المزی فتوضا، کہ جب تم مزی دیکھو تو وضو کرو، وغسل ذکرک، اور عضو تناسل کو دھو لو، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِي، اور جب منی دیکھو فَاغْتَسِل، تو غسل کرو۔ اس میں صرف عضو تناسل کو دھونے کا ذکر ہے، مذاکیر جو تینوں اعضاء ہیں تینوں کو دھونے کا ذکر نہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مزی کے نکلنے کی صورت میں عضو تناسل پر نجاست لگ جاتی ہے، تو اس کے دھونے کا حکم ہے، اور یہ اس زمرے میں نہیں ہے بلکہ یہ اس زمرے میں ہے کہ وہ محل نجاست ہے، اس لیے اس کو دھویا جا رہا ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن عائشہ بن انس قال سمعت علی علی المنبر يقول كنت رجلا مذعا فاردت ان اسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستحييت منه لان ابنته كانت تحتي فامرت عمارا فساله فقال يكفي منه الوضوء۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرا نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن بشار نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، روایت کر کے عامر بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ بن انس سے، انہوں نے کہا کہ میں نے مولا کائنات کو سنا منبر پر یہ کہتے ہوئے، کنت رجلا مزدا، کہ میں بہت مزی والا مرد تھا، فعرت تو میں نے چاہا کہ میں پوچھوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، فاستحییت منہ، تو مجھے آپ سے حیا آئی، لأن ابنتہ تحت کان تحتی، اس لیے کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، میرے نیچے تھی، مطلب میرے نکاح میں تھی۔ فامر تو عمارن، تو میں نے عمار کو حکم دیا، فسالہ، تو انہوں نے پوچھا، فقالا، تو حضور نے فرمایا یکفی منہ الوضو، کہ اس سے وضو کافی ہے۔ قال ابو جعفر، امام طائی فرماتے افلا ترى، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، ان علی لما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اوجبہ علیہ فی ذلک ذکر وضوء الصلاۃ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے اس چیز کا جو حضور نے ان پر واجب کی تھی مزی کے بارے میں، تو کیا ذکر کیا، ذکر وضوء الصلاۃ، تو نماز کے وضو کا ذکر کیا صرف، فثبت بذلک، تو اس سے ثابت ہو گیا، انما کان سوى وضوء الصلاۃ مما امر به فانما کان ذلک لغیر المنی الذي وجب له وضوء الصلاۃ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ جو وضوء نماز کے علاوہ ہے جس کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ ذالک، وہ تھا لغیر المنی، اس منی کے علاوہ کے لیے، کہ جس کے لیے نماز کا وضو واجب ہوتا ہے، یہ منی نہیں مزی ہونا چاہیے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا وہ جو وضوء صلاۃ کے سوا ہے جس کا حکم دیا گیا تھا، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ، تو وہ تھا مزی کے علاوہ کے لیے، کہ جس مزی کی وجہ سے نماز کا وضو واجب ہوتا ہے، یعنی نماز کا وضو واجب ہوتا ہے مزی کی وجہ سے۔ اب جو مذاکیر ہیں اعضاء ثلاثہ، ان کو جو دھونے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا حکم مزی کے اس وضو کے حکم سے جدا ہے، کہ مزی کا حکم یہ ہے کہ اس کے بعد وضو واجب ہے، لیکن مذاکیر کا دھونا مزی نکلنے کے بعد اس کا حکم اس سے الگ ہے، یعنی اس کا حکم وجوب کا تھا، اس کا حکم وجوب کا نہیں ہے۔ اگر یہ بھی حکم وجوب کا ہوتا تو مولا کائنات ممبر پر اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ بیٹا اس طرز سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بے حیائی نہیں ہیں، ہے نا، خلاف حیا نہیں ہے۔ اگر یہ خلاف حیا ہوتا تو مولا کائنات اس کو ممبر پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ مسئلہ طہارت بہت اہم مسئلہ ہے، طہارت سے ہماری عبادتیں وابستہ ہیں۔ اگر طہارت کے مسائل نہ بیان کیے جائیں تو لوگ عدم طہارت کے ساتھ عبادتیں کرتے رہیں گے اور اپنی عبادتیں برباد کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح کے مسائل کا کتابوں میں ہونا یا پڑھانا یہ خلاف حیا نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے ان کو بیان کیا ہے، اور آج ہم کو جو مسائل معلوم ہے ان کے بیان کا صدقہ ہے، اگر وہ بیان نہ کرتے تو ان مسائل طہارت ہم کو معلوم نہ ہوتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک موجود ہے، بلکہ راوی وہ ہیں، اور اس میں سائلہ حضرت ام سلیم ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا رسول اللہ، اگر مرد
جو مرد خواب میں دیکھتا ہے اگر وہی عورت دیکھے تو کیا اس عورت پر بھی غسل فرض ہوگا؟ وہ اطلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ مرد کو ہوتا ہے اگر عورت کو ہو جائے تو کیا غسل فرض ہوگا؟ یہ بات پوچھنے سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یہ جملہ ان کا اسی تاکید پر تھا کہ میرا اس سوال کو بے حیائی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک حق اور صحیح بات مجھے پوچھنی ہے، اور حق اور صحیح بات پوچھنے سے اللہ حیا نہیں فرماتا۔ اس نے اپنے قرآن میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں ذکر کی ہیں جس پر یہودیوں نے طنز بھی کیا تھا، اور اللہ نے یہی الفاظ کے ساتھ جو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہی الفاظ اتار کر اس کا جواب دیا کہ اللہ حیا نہیں فرماتا ہے اگر اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے اس کو بیان کرنے سے۔ تو یہ جملے ان کے اسی پر تاکید تھی کہ میرے اس سوال کو کسی اور چیز پر محمول نہ سمجھا جائے اور کہیں نہ جائے، حالانکہ کوئی ان کو نہیں سمجھتا ہے نا، بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن انہوں نے وہ الفاظ ذکر کر کے بعد میں آنے والوں کو اس کی حقیقت بتائی کہ یہ مسائل حیا کے خلاف نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اگر عورت کے ساتھ ایسا ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔